الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد إلى آخر. وقال الله تعالى في كلامه المجيد سورة الملك وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. برادران اسلام، نوجوانان اسلام، بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں و حاضرین اہل جمعہ، سب سے پہلو پہل اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، جنہوں نے انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کے لیے زندگی گزارنے کے ہر طریقے اور ہر چیزیں عطا فرمائی تاکہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر سہولت و آسانی کے ساتھ زندگی گزارے. بعدہ درود و سلام نازل ہو نبی آخر الزماں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی بعثت کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہدایت نصیب فرمایا. ایسے نبی پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہو.
اللہم صلی علیہ وسلم بارک علیہ۔ معزز حضرات، خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ ملک کی دو آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اپنے خطبے کا اختتام کروں گا انشاءاللہ تعالی، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگارہ تو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ معزز حضرات، آیت کریمہ کی مناسبت سے آج کا میرا موضوع ہے بچاؤ اپنے آپ کو اے غافلو۔ کس چیز سے بچانا ہے؟ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، قیامت قریب آتے جا رہی ہے، وہ تمام نشانیاں رونما ہوتے جا رہے ہیں جن سے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو آگاہ کیا، اور ایسی حالت میں بھی، ایسے دور کے اندر بھی ہم بے پرواہ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمیں فکر ہی نہیں کہ ہمیں مرنا ہے، آخرت میں جانا ہے، رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرنا ہے۔ ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، ہمارے دلوں سے احساس ختم ہو چکا ہے، ہمارے دل سوچنے سمجھنے کے قابل نہیں رہا، کیونکہ ہمارے دلوں کے اندر زنگ چڑھ چکا ہے۔ آپ دیگر مذاہب کے اندر نظر دوڑائیں اور اسلام کے اندر نظر دوڑائیں تو سب سے زیادہ تاکیدی اسلام کے اندر بچنے کے راستے طریقے سے بتائے جاتے ہیں۔ موقع با موقع پر جمعہ کا خطبہ، درس و تدریس، جلسہ جلوس وغیرہ کے ذریعے سے یہ میسج دی جاتی ہے امت کو، اے امت کے لوگوں، اپنے آپ کو سدھار لو، اپنے آپ کو صحیح کر لو، کیونکہ اس دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ اس دن جہنم کو اپنے آپ کے سامنے، اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھ کر کے تم رو گے، گڑ گڑاؤ گے، تمہاری آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، تمہیں نجات ملنے والے نہیں۔ جہنم کو اپنے قریب دیکھ کر کے تمہاری آنکھیں اشکبار ہوگی، آنکھوں سے آنسو ختم ہو جائیں گے، خون بہنے لگیں گے، لیکن اس دن افسوس کر کے کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ اے عقل مندو، اے انسانوں، اے عقل والو، اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل مند بنایا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہیں دل و دماغ دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہنا، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچنا کہ میں جو زندگی گزار رہا ہوں، کیا یہی میری زندگی کا مقصد ہے؟ میں جو یہ زندگی پار کر رہا ہوں، کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں قبر کے حوالہ ہونا نہیں ہے؟ کیا ہمیں میدان محشر میں حاضر ہونا نہیں ہے؟ کیا ہمیں زندگی کا حساب دینا نہیں ہے؟ اے اللہ والو، اللہ رب العالمین نے دل بھی دیا ہے، دماغ بھی دیا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی دی ہے، کتاب و سنت کے ذریعے سے آپ کو اللہ نے راستہ بھی دکھایا ہے۔ کیوں بھٹکے ہوئے ہو؟ کیوں اللہ سے دور ہو؟ کیوں دین سے دور ہو؟ کیوں عبادت سے دور ہو؟ کیوں رب کی بندگی سے دور ہو؟ ابھی اس سوال کا جواب آپ کو آئے گا ہی نہیں، کیونکہ آپ نہیں جانتے کہ میں کیوں نماز سے دور ہوں، آپ نہیں جانتے کہ کیوں میں دین سے دور ہوں، آپ نہیں جانتے کہ کیوں میں خدا سے دور ہوں، آپ نہیں جانتے کہ کیوں میں ذکر سے دور ہوں۔ آپ کے اندر یہ سوال نہیں، کیونکہ شیطان نے آپ کو قبضہ کر لیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کے گناہوں کی وجہ سے آپ کے دل میں پردہ ڈال دیا ہے۔ پردہ کو ہٹاؤ، دل کی پردگی کو دور کرو، دل کی مرجھاہٹ کو دور کرو، دل کی تاریکی کو دور کرو، دل کے اندر روشنی پیدا کرو، دل کے اندر اپنے آپ کو ایک تر و تازہ بناؤ، دل کے اندر روشنی پیدا کرو۔ دل کی روشنی تمہاری ایمان کو بڑھائے گی، اور دل کی تاریکی تمہیں جہالت و گمراہی میں ڈال دے گی، اور یہی جہالت و گمراہی تمہیں جہنم کے اندر ڈال دے گی۔ اے انسانوں، کس چیز سے بچاؤ؟ میرا موضوع ہے اے غافلو، اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے آپ کو کس چیز سے بچائیں؟ موت کی سختی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اس چیز سے بچاؤ کہ جب تمہارے جنازے کو قبرستان لے جائے
دکھایا جائے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی اعمال نہیں ہوگا، کہو گے ہاں ہاں افسوس، مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو۔ اس آواز سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ جہاں قبر کے اندر جب حوالہ کیا جا رہا ہے منکر نکر کے سوالوں کے جواب میں ہاں ہاں لا ادری، اس چیز سے اپنے آپ کو بچاؤ، قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچاؤ، قبر کے سانپ اور بچھو سے اپنے آپ کو بچاؤ، قبر کے دبوچنے سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ قبر کے سوال و جواب کی تیاری دنیا کے اندر کر لو۔ قبر کے اندر تمہیں جنت و جہنم کا نظارہ دکھایا جائے گا، اس جگہ پر تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ قبر کے اندر تمہیں جہنم کا بستر بچھا دیا جائے گا، اس چیز سے تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ گھر کے اندر ایسے لگاتے ہو تاکہ دنیا کی گرمی سے بچ جائیں۔ اے اللہ والو، برے لوگوں کو جب قبر میں دفن کیا جائے گا، میرے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کی کھڑکی کھول دی جائے گی اور اس کے جہنم کی گرمی اس کی قبر تک پہنچائی جائے گی۔ اے سی کی ہوا آنے والا نہیں ہے۔ قبر کے اندر اگر برائی کرو گے، جہنم کی گرم گرم ہوا تمہارے جسم کو تڑپا کے رکھ دے گی، تمہارے جسم کو درد دلائے گا اور تمہارے جسم کو یہ احساس دلائے گا۔ اس وقت کہو گے ہائے افسوس کہ میں نے دنیا میں کیوں نہیں اپنے آپ کو بچایا، میں نے دنیا میں اچھے اعمال کر کے اپنے جسم کو کیوں نہیں بچایا، قبر کے عذاب سے کیوں نہیں بچایا۔ اے مومنو، اے عقل والو، اپنے آپ کو بچاؤ میدان محشر کی سختی سے، اپنے آپ کو بچاؤ میدان محشر کی ہولناکی سے، اپنے آپ کو بچاؤ میدان محشر کے ان سوال و جواب سے جو اللہ رب العالمین آپ سے کرے گا۔ اپنے آپ کو بچاؤ مومنو، اللہ والو، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اپنے اندر سوچ و سمجھ کی صلاحیت پیدا کرو، اپنے اندر عقل کے ذریعے سے اپنے تصور کرو، سوچو کہ کون سا راستہ اچھا ہے، کون سا راستہ ہمیں اختیار کرنا چاہیے، کون سا عمل کرنا چاہیے۔ یہ زندگی ہے، دنیاوی زندگی ہے، 60 سالہ زندگی ہے، 70 سالہ زندگی ہے، اللہ کی قسم غریبی یا پھر امیری کسی حال میں گزر جائے گی۔ اے اللہ والو، اگر اللہ تمہیں جہنم میں ڈال دے گا، چیختے رہو گے، پکارتے رہو گے، سالہ سال تمہاری آواز سننے کے لیے کوئی تیار نہیں، تمہاری چیخیں سننے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اپنے آپ کو بچاؤ مومنو، اے اللہ والو، اپنے آپ کو بچاؤ، آخرت کی سختی اور آخرت کی گرمی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اللہ رب العالمین نے کیا بہترین نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچ دیا ہے، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے آگاہ کر دیا انسانوں کو، کس طرح سے اللہ رب العالمین نے بار بار قیامت کا ذکر کر کے، جہنم کا ذکر کر کے، قبر کے عذاب کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکیدی انسانوں کو یہ حکم دیا ہے، انسانوں کو سوچ اور سمجھ کو اپنی طرف کھینچا ہے، انسان کو آخرت کی طرف ان کے ذہن کو موڑا ہے۔ کیوں نہیں موڑتے اپنے ذہن کو آخرت کی طرف؟ کیوں دنیا کی لغویات کے اندر اور لغزشات کے اندر پڑھ کر کے خدا کو بھلا بیٹھے ہو؟ کیوں دنیا کے دھندے میں اور دنیا کے چکر میں اللہ رب العالمین کو بھول کر کے بیٹھے ہو؟ کیوں آخرت کو بھلا کر کے اللہ رب العالمین کے اس بنائی ہوئی جہنم کو بھلا کر کے بے پرواہ زندگی گزار رہے ہو؟ اے اللہ والو، آخرت کے اندر تمہیں جانا ہے، رب کے دربار میں حاضر ہونا ہے، اللہ کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے۔ رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اللہ تعالیٰ کیا ہی بہترین انداز میں انسان کو سمجھا رہا ہے، انسان کے کھوپڑی کو کھول رہا ہے۔ اے انسان، اے عقل والے، اللہ رب العالمین نے تمہیں عقل دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ رب العالمین نے بتا بھی دیا ہے یہ راستہ اختیار کرو تمہیں یہاں تک پہنچا دے گی، یہ راستہ اختیار کرو تمہیں یہاں تک پہنچا دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ، جن لوگوں نے اللہ کے ساتھ نافرمانی کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، شرک کا کام میں ملوث رہے، اللہ رب العالمین سے دور رہے، عذاب جہنم، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جہنم کا آگ تیار کر کے رکھا ہے، جہنم کا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے جب اس میں کسی کو ڈالا جائے گا، جہنم کے اندر دھکا دیا جائے گا، جہنم کے اندر پرورش ہوگا، جہنم کے اندر ڈالا جائے گا، اللہ بیان فرما رہا ہے اذا
القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور. وہ جہنم چیخ پڑے گی, وہ جہنم چیخو پکار نکالے گی اور وہ جہنم جوش مار رہی ہوگی. اللہ آگے بیان فرما رہا ہے تکاد تمید من الغید. ایسا معلوم ہو رہا ہوگا کہ جہنم غصے کے مارے پھٹ پڑے گی, جہنم غصے کے مارے پھٹ جائے گی. اذا القوا فیہا تکاد تمید من الغید کلما القی فیہا فوز سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے جب کوئی گروہ کوئی جماعت جہنم میں جائے گی, جہنم میں اس کا فیصلہ ہو گیا ہوگا جاؤ تمہارا اعمال اس قابل نہیں کہ تم جنت میں جاؤ, جہنم والا عمل کر کے آئے ہو. جب جہنم کے دروازے کے سامنے جائیں گے سالغا خزنتها الم یاتکم نذیر, جہنم کا داروغہ ان سے سوال کرے گا, ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہارے پاس کوئی سمجھانے والا نہیں آیا تھا, کیا تمہیں جہنم کے بارے میں بتانے والا کوئی نہیں آئے گا. وہ کہیں گے الم یاتکم نذیر, ہاں ہمارے پاس سمجھانے والا آیا تھا, ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا, ہاں ہمیں جہنم کے بارے میں بتانے والا آیا تھا. فکذبنا, ہم نے انہیں جھٹلایا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء, اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں فرمائی ہے, ہم نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نشانیاں نہیں آئی ہے. وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر, تمہیں گمراہی کے اندر, بڑے گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہو. اس کے بعد جہنمی اپنے آپ کو اقرار کریں گے لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر, اگر ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے آج جہنم والوں میں نہ ہوتے, آج جہنم کے اندر ڈالے نہ جاتے. فاعترفوا بذنبہم فسوقا لاصحاب السعیر, وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے, اپنے جرمے کو قبول کریں گے, وہ جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے. اے اللہ والو, اللہ رب العالمین کتنا بہترین نقشہ کھینچ رہا ہے, رب کائنات کتنے اچھے انداز میں سمجھا رہا ہے. ایمان والوں کو, اللہ والوں کو, عقل والوں کو, دماغ والوں کو رب کائنات بیان فرما رہا ہے وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ, جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ کفر کیا, اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک کیا, اللہ رب العالمین سے دور ہٹے, رب کائنات کی نافرمانی کی, عذاب جہنم, اسے جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا. جہنم کی آگ کیسی ہوگی, کس طرح ہوگی؟ جلانے والی آگ ہوگی, چاروں طرف سے جہنم کی آگ ہی آگ ہے. انسان جب جائے گا, اٹھنا بیٹھنا لیٹنا کھڑا ہونا, ہر طرف سے انسان کو جہنم کی آگ لپیٹ کے رکھ لے گی. جہنم انسان کو جلائے گی, اس کے باڈی اس کے جسم کو راکھ کرے گی, لیکن مرنے نہیں دے گی, صرف تڑپائے گی. انسان جہنم میں صرف تڑپے گا, تڑپتے رہے گا. میں بتایا درس کے اندر کہ جب انسان کی باڈی جل جاتی ہے تو کس طرح انسان دکھائی دیتا ہے اور کتنا تڑپتا ہے انسان. یہ دنیا کی آگ ہے, جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے. وہ بھی حدیث کے اندر ہے کہ اس آگ کو پہلے سمندر کے پانی سے 2 مرتبہ بجھایا گیا, پھر اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا گیا, تب ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. اگر بجھایا نہ جاتا تو ہو سکتا ہمیں جلا کر راکھ کر دیتی. 70واں حصہ, 70 میں سے ایک حصہ ہے جہنم کی آگ, اور وہ بھی جہنم کی آگ کو سمندر کے پانی میں بجھایا گیا پہلے, پھر اس کے بعد دنیا میں بھیج دیا گیا. اس کی تپش اتنا زیادہ ہے, آپ اندازہ لگائیں ایک انسان کا باڈی اس آگ سے جلنے کے بعد کیسا دکھتا ہے اور کس طرح سے محسوس ہوتا ہے. مجھے کسی نے بتایا کہ ایک انسان جو ہے خودکشی کرنا چاہتا تھا اور اپنے جسم کو جلا لیا, مرا نہیں, پورا جسم جل گیا. وہ ہاسپٹل کے اندر صرف تڑپ رہا تھا اور تڑپ تڑپ کر کے آواز نکال رہا تھا, اے میرے دوست کسی طرح مجھے بچا لو. ڈاکٹروں نے کہا کہ اس کے جسم کے اندر اتنی درد ہے کہ اگر اس کو موت نہ دیا جائے تو پھر اس کا جسم کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا. مجبوراً ڈاکٹروں کو زہر کا انجیکشن ڈال کر کے اس کے درد سے مکتی دلانے کے لیے اور اس کے درد سے نجات دلانے کے لیے اس کو موت دینا پڑا. آپ احساس کیجئے, یہ دنیا کی آگ ہے کہ انسان کو
تڑپا دیتی ہے اور انسان کے باڈی کو اس قابل رکھتی ہے کہ انسان تڑپ کر کے صرف اور صرف اس کی آنکھوں سے آنسو کے سوا کوئی اور نہیں بہتا. اب اندازہ لگائیے 70 گناہ آگ کو ہم کیسے برداشت کریں گے؟ اے مومنو، اے اللہ والو، 70 گناہ آگ کو ہمارا جسم کیسے برداشت کرے گا؟ ایک اور بات کہ وہ جسم کے اندر اوپر تو اوپر، اندر دل تک پہنچنے والی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا التی تطلع علی الافئدہ، وہ جہنم کی آگ انسان کے دل تک پہنچ جائے گی. آپ ہاسپٹل کے اندر جائیں، کسی کا ہارٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے، یعنی جو دھڑکن، دل کی دھڑکن چل رہی ہے، وہ اگر تھوڑا سا مقدار میں بڑھ جائے، ناک اور منہ سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے اور درد کے مارے انسان ٹس سے مس نہیں ہو پاتا. آپ اندازہ لگائیے، اللہ تعالیٰ تو اس آگ کی صفت بیان فرما رہا ہے التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ انسان کے دلوں تک پہنچنے والی ہے. اے انسانوں، اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ. اے انسانوں، اللہ نے راستہ دکھا دیا، رب نے رہنمائی کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگاہ کر دیا. اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ جو دل تک پہنچنے والی ہے اور تمہارے دل کو چھلنے کرنے والی ہے اور تمہارے جسم کو تڑپا کر کے مارنے والی ہے. لیکن موت نہیں آئے گی، زندگی وہ موت کے بیچ لڑتے رہو گے، موت کی تمنا کرو گے. رب تعالیٰ تمہیں آخرت کے اندر، جہنم کے اندر تمہیں موت بھی نہیں دے گا، کیونکہ موت کو بھی موت آنی ہے. آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اذا القوا فیہا سمعوا لہا شہیقا وہی تفور، جب کوئی انسان جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے، جہنم جوش مار رہی ہوگی، جہنم چیخو پکار مار رہی ہوگی. آپ اندھیری رات کے اندر کسی سڑک کے اندر جائیں، ایک کتا اگر بھوک دے اس اندھیری رات کو تو آپ اولا بولا ہو جاتے ہیں. جہنم کی چیخو پکار کو کیسے برداشت کریں گے؟ اے انسان، دنیا کی عجیب و چیز سے، عجیب و غریب چیزوں سے نصیحت حاصل کرو. اندھیری رات کے اندر اگر کتا بھوک دے تو تمہاری حالت خراب ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے وہ جہنم اس قدر چیخے مارے گی، انسان کا دل پھٹ جائے گا اور انسان تھرا جائے گا. اگر جہنم میں نہ ڈالا جائے اور صرف جہنم کی چیخو پکار اسے سنائی دے تو یہ بھی عذاب ہے، اور اتنا خطرناک عذاب ہے کہ وہ دل کو سنبھال نہیں پائے گا، اس آواز کو سن نہیں پائے گا. علی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تکاد تمیز من الغیظ. اے مومنو، اے اللہ والو، اے رب کی بندگی کرنے والو، ایسے جہنم جو جوش مارنے والی ہے اور غصے کے مارے پھٹنے والی ہے. ایک بھوکا شیر کو آپ نہیں دیکھیں، ایک بھوکا شیر جب ہوتا ہے، حملہ کرتا ہے، وہ کس خطرناک اور خطرناک دکھائی دیتا ہے. یہ تو شیر ہے. اللہ رب العالمین جہنم کو کتنا جوشیلا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی صفت بیان فرما رہا ہے کہ اگر وہ جہنم جوش اور غضب اور غصے کے مارے اس طرح سے پھٹ گئے اور اس طرح سے لال پیلے ہوگا اور اس طرح سے جہنم جوش مار رہا ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ جہنم ابھی پھٹ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بیان فرما رہا ہے کلما القی فیہا فوز سألہم خزنتها الم یاتکم نذیر. اے اللہ والو، رب کی بارگاہ میں تو تجھے جواب دینا ہے، اللہ رب العالمین کے سامنے تجھے اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. لیکن جہنم کا داروغہ بھی نہیں چھوڑے گا، آپ سے آخری کلامی کرے گا. جہنم کا داروغہ تجھے پوچھے گا اے بدنصیب شخص، اے بدبخت انسان، کیا اس جہنم سے کسی نے ڈرایا نہیں تھا؟ کیا اس جہنم سے کسی نے سمجھایا نہیں تھا؟ کیا اس جہنم کے بارے میں کسی نے بتایا نہیں؟ کیوں نہیں اپنے آپ کو بچائی اس جہنم سے؟ اے اللہ والو، اس وقت تم اپنی زبان سے اقرار کرو گے الم یاتکم نذیر، ہمارے پاس آیا تھا ڈرانے والا، ہمارے پاس آیا تھا سمجھانے والا، ہم نے اسے جھٹلا دیا، ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی. یقیناً ہم گمراہی کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم ضلالت کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہم تاریکی کے اندر پڑے ہوئے تھے، ہمارے دل کے اندر جنگ لگ چکا تھا. وعد و نصیحت کے ذریعے سے بھی ہمارے دل کے اندر وہ زنگ جیسی صفت ختم نہیں ہوتی تھی اور ہم رب سے بے پرواہ ہوتے تھے، آخرت سے بے پرواہ ہوتے تھے، جہنم سے دوری اختیار کر کے رکھے تھے. اے اللہ والو، آگے سنو، آج وعد و نصیحت سے دور بھاگنے والے، درس و تدریس سے دور بھاگنے والے، اگر کہیں پہ کوئی ناچنے والی آ جائے، اللہ کی قسم چاروں طرف سے بھیڑ لگ کر کے اس ناچنے والی انسان کو اور اس ناچنے والی رنڈی کو دیکھنے کے لیے ایسا ہجوم کھڑا ہوتا ہے کہ انسان اس کو سنبھال نہیں سکتا. آج منبر رسول پر درس و تدریس کے مجلسوں میں بیٹھ کر کے، جلسے جلوس کے اسٹیجوں میں بیٹھ کر کے اللہ رسول کی باتیں بتانے
والوں سے دور بھاگنے والوں، سنو کل قیامت کے دن اپنی زبان سے اقرار کرو گے، وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اے اللہ والو قیامت کے دن اقرار کرو گے اپنی زبان سے، کاش کہ ہم سنے ہوتے، وعد و نصیحت سنے ہوتے، آخرت کے بارے میں سنے ہوتے، قیامت کے بارے میں سنے ہوتے، قبر کے بارے میں سنے ہوتے، موت کے بارے میں سنے ہوتے، جہنم کے عذاب کے بارے میں سنے ہوتے، او ناقلو، اور اگر ہم سمجھے ہوتے۔ لاکھ سمجھا رہے تھے مولوی لوگ آ کر کے منبر رسول پر، ہم نے سمجھا نہیں۔ کبھی جھارکھنڈ کا مولوی آتا تھا، کبھی بہار کا مولوی آتا تھا، کبھی یو پی کا مولوی آتا تھا، کبھی جوناگڑھ کے مولانا شعیب صاحب آیا کرتے تھے، کبھی سورت سے عبداللہ سلفی آیا کرتے تھے، کبھی کہاں سے عالم آیا کرتے تھے، ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، ہمیں بجھانے کی کوشش کرتے تھے، ہماری کھوپڑی پر عقل بیٹھانے کی کوشش کرتے تھے، ذہن و دماغ کے اندر بات سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ اے کاش کہ ہم سمجھے ہوتے اس وقت دنیا کے اندر، اے کاش کہ ہم ان مولویوں کی باتوں پر عمل کیے ہوتے، ہم دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ سنے ہوتے، عمل کیے ہوتے، ان کی باتوں کو توجہ کے ساتھ دھنے ہوتے۔ آپ کہیں گے کہ جمعہ کا دن بھی ایسا ہو گیا کہ انسان آتا ہے تو آخری وقت میں آتا ہے، سننا ہی گوارا نہیں، کل قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، آخرت کے دن جواب دینا پڑے گا، اپنی زبان سے اقرار کرنا پڑے گا کہ کاش کہ ہم سنے ہوتے اور سمجھے ہوتے تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ کہیں گے کہ مولوی صاحب ہم تو جمعہ کے دن صبح نہا لیتے ہیں، ٹوپی لگاتے ہیں، سرما لگاتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، لیکن مسجد تک آتے نہیں، باہر تک تو آواز آتی ہے، اس وجہ سے باہر بیٹھے رہتے ہیں۔ اے اللہ والو صرف سننا نہیں، دھیان کے ساتھ سننا، توجہ کے ساتھ سننا، اطمینان کے ساتھ سننا اور سکون و اطمینان کے ساتھ سن کر کے جو بات کہی جا رہی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ہے سننے کا مطلب۔ یہ نہیں کہ ٹیک لگا کر کے کوئی سو رہا ہے تو سو رہا ہے، مولوی صاحب کیا بول رہے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ ایک آدمی جلسے کے اندر سن رہا تھا، گھر کے اندر گیا اور سارے پیاز پھینکنے لگا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا بات ہے، آپ پیاز کیوں پھینک رہے ہیں؟ کہا کہ میں نے مولوی صاحب سے سنا کہ رات کے اندر وہ جلسے کے اندر بتا رہے تھے کہ پیاز کھانا حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے، یعنی پیاز کھانا حرام ہے، اس لیے میں پیاز کو پھینک رہا ہوں۔ یہ دیکھیے عقل والوں کی عقل، پہلے سنیے سمجھیے پھر اس کے بعد بات کیجئے۔ پیاز کھانا حرام نہیں ہے، بیاز کھانا حرام ہے، یعنی سود لینا دینا حرام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے تو سننا ہی نہیں، سن کر کے سمجھنا۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا لو کننا نسمع، اگر ہم سنے ہوتے، او ناقلو، اور سمجھے ہوتے، ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم جہنم والوں میں نہ ہوتے۔ اے اللہ والو اپنی زبان سے اقرار کرو گے، کتنی شرمندگی ہوگی، کتنی جو ہے ذلیل ہوگی، کتنی رسوائیاں ہوگی۔ اللہ والو دنیا میں کوئی آدمی ذلیل و خوار ہوتا ہے، رسوائی ہوتا ہے، گاؤں محلے کے اندر رسوائی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم آدم سے لے کر قیامت تک انسان رہیں گے اور ایک انسان اقرار کرے گا کہ ہمیں جہنم والا ہوں۔ اس سے بڑی ذلیل و رسوائی کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی خطرناک کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اور اس سے بڑی بے عزتی کی کیا بات ہو سکتی ہے کہ آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے تمام کے تمام انسان میدان محشر کے اندر جمع ہوں گے اور ایک آدمی اقرار کرے گا میں جہنم والا ہوں، میں جہنم والا عمل کر کے آیا ہوں، میں جہنم والا ہوں۔ فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر، وہ اپنے جہنم اپنی زبان سے اقرار کریں گے اور اقرار کرنے کے بعد وہ جہنم کے اندر ڈالے جائیں گے۔ اے اللہ والو، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، اے کلمہ پڑھنے والو، عرب پر ایمان لانے والو، اللہ کا توکل اختیار کرنے والو، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والو، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے باڈی کو بچاؤ، اپنے جسم کو بچاؤ، اس جہنم کی آگ سے بچاؤ، قبر کی عذاب سے بچاؤ، موت کی سختی سے بچاؤ، میدان محشر سے بچاؤ۔ اللہ کی قسم کل قیامت کے دن اگر آپ کو جہنم میں ڈال دے گا، نہ ماں کام آئے گی، نہ باپ کام آئے گا۔ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی جہنم کے اندر جائیں گے، تڑپتے رہیں گے، بلکتے رہیں گے، شور مچاتے رہیں گے، انہیں پیاس لگے گی، چیخیں ماریں گے پانی پلاؤ پانی پلاؤ، کوئی پانی پلانے والا نہیں، کوئی ان کی آواز کو سننے والا نہیں۔ اتنے میں آگے اوپر جہنم کو جنت کو تاک کر کے دیکھیں گے جہنمی حضرات، ارے یہ تو میری ماں ہے، یہ تو میرا باپ ہے، آج جنت کے اندر عیش و آرام کی زندگی میں ہے۔ وہ پکاریں گے اے میری ماں، تیری دنیا میں بڑی پیاری ماں تھی، بڑی اچھی ماں تھی، تو میری
मुझसे मोहब्बत करने वाली थी, मेरा सारे गम को उठाने के लिए तैयार थी। ए माँ, आज जहन्नम के अंदर मैं गिर चुका हूँ, आज जहन्नम के अंदर मैं पड़ चुका हूँ, आज जहन्नम का अजाब मुझे तड़पा रही है। ए माँ, बड़ी प्यास लग रही है, प्यास के मारे मेरा गला कटने को जा रहा है, प्यास के मारे मेरा गला सूख रहा है। ए मेरी माँ, तू जन्नत के अंदर है, ऐशो आराम वाली जगह पर है, तू बड़े ठंडा ठंडा पानी पी रही है। ए माँ, इस लख्त जिगर बेटे को एक बूंद पानी दे दो। अल्लाह की कसम, इतना दुनिया में मोहब्बत करने वाली माँ कि बेटे की एक थोड़ी सी जख्म को बर्दाश्त नहीं कर सकती, उसका बेटा जहन्नम में तड़प रहा है, उसका बेटा जहन्नम में बिलक रहा है, बड़ी सख्ती की सजा कि वो जहन्नम के अंदर पानी की वजह से तड़प रहा है। माँ कहेगी, बेटा तो दुनिया में मेरा बेटा था, मैं तो रब की इताअत करने वाली हूँ और मैं वही काम करूंगी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे हुक्म देगा। मैं तुझे पानी नहीं दे सकता, तू कितनों कलेजा का टुकड़ा था, दुनिया में था, आखिरत में तेरी रहनुमाई कोई नहीं कर सकता, मैं तुझे पानी नहीं दे सकती। आप अंदाजा लगाइए, एक दिलो जिगर के अंदर रखने वाली माँ जब क़यामत के दिन जन्नत से ये पुकार करके बेटे को कहेगी कि मैं तुझे पानी नहीं दे सकती, उस वक्त उस इंसान के ऊपर क्या गुजर रहा होगा। ए अल्लाह वालों, ए रब की बंदगी करने वालों, अपने आप को जहन्नम के